دیتا فإذا حلف جب وہ میرے لیے قسم کھا دیتا صدقته تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا. اور حدیث بیان کی مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصدق ابو بکر فحضرت ابو بکر نے سچ بیان فرمایا. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یذنب ذنبا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے پھر وہ کھڑا ہو کے وضو کرے پھر وہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ نے استغفار کرے پھر اللہ غفر له مگر اللہ تعالیٰ پھر حضرت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله الى آخر الآية. هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة رفعه ورواه الإسلام لگا ہوا ہے تو یہ مداخلے بھی ہے تو عثمان رضی کے اس کو پڑھنے خان عثمان مشہوری لگی ایسے پڑھا جاتا ہے. عثمان بن المغيرة رفعه ورواه بن سفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعه ولا نعرف للإسماعيل إلا هذا الحديث. اور اپنا بن فضالی کا بھی جو پہلے آیا ہے ہم اس سے نہیں پہچانتے حدیث کے ساتھ. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال نیند آنا اللہ کی رحمت ہے. جنگ عہد میں جو حالات پورے سے خراب حضرت صالح کے بجائے اس وقت تو حضرت نہیں ہوئے تھے بعد میں ہوئے مگر جو کچھ حالات آئے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا نیند کی شکل میں. وہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں سب دور ہے خاص کمانی میں بہت سہمت ہوتی ہے اللہ کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبق کے اندر بھی سنتے رہو سبق کے اندر بھی سنتے رہو. طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھایا اپنے سر کو عہد کے دن فجعلت انظر میں دیکھ رہا تھا وما منهم يومئذ اور نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی اس دن الا يميل تحت قدمه من التراب مگر وہ ڈوب رہا تھا اپنی ڈھال کے نیچے اون کے سبب سے. بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا ثم انزل عليكم من بعد ذنب آمنا امانت کا بدل آ رہا ہے دعا پر کوئی مطلب ہے اس کا. هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن محمد عن أبيه عن الزبير رضي الله تعالى عنه مثله. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال بينا ونحكي ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر انسانی کی گئی حالانکہ ہم اپنی سبوں کے اندر سے بہت کے دن بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو دعا نے معاف کیا تھا اس دن کہتے ہیں کہ جبھی تلوار میرے ہاتھ سے گرتی تھی وہ آخرو پھر میں اس کو دیتا وہ میری پھر گرتی میرے ہاتھ سے وہ آخرو اور پھر دیتا سب آئے گا اور دوسری جماعت میں آپ کی انہیں کوئی کم نہیں تھا اپنے آپ کے حجبن قومی قوم میں سے سب سے زیادہ مشکل قوم وہ ارعبہ قوم میں سے سب سے زیادہ محروم وہ افضل بالحق سے اور ان میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار یعنی ذلیل و خوار کرنے والی حق کے لیے منافقین کی جماعت بھی تھی وہ اطمینان میں تھے مگر مسلمان گھوم رہے آدھا حدیث وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن حسين قال حدثنا مسلم قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وہ میری ہی بات میں کسی کو خیال آیا شاید حضرت میں میری ہو کوئی آیت نازل ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی وما كان لنبي ان يغل ایک سرخ چادر کے بارے میں یوم بدر جو گم ہو گئی تھی بدر کے دن بس بعض لوگوں نے کہا شاید حضرت نے اس کو دے دیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قال حدثنا مسلم بن ابراهيم بن كثير بن صالح
فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے مجھ سے ملاقات کی فقال علی حضرت نے مجھ سے فرمایا یا جابر ما کیا راکا منتظرا میں اس کو پریشان حال دیتا ہوں ٹوٹا ہوا دیتا ہوں یہ غمزدہ کیوں ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے بھی لوگ انہوں نے بہت اولاد کو قرضہ چکا حضرت نے فرمایا اللہ کو کیا میں ان کو کچھ کم نہیں لگے اس چیز کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی تمہارے ابا کے ساتھ جابر نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا کسی کے کبھی مگر علاج کے پیچھے تھے لیکن تمہارے ابا کو زندہ کیا فقط جمع کی بات مجھا روبر ہو کر تمہارے باپ سے اللہ نے گفتگو فرمائی بادشاہ فرمایا اللہ نے میرے بندے تمنا اپنی تمنا جاری کر تو ٹھیک ہے جب میں تجھ کو دے دوں تو تمہارے ابا نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دے بہت کروں کس کا جاری دوبارہ سے تیرے راستے میں صحیح کر دینا قال رب تبارک و تعالی انه قد صدق مني کہ یہ جو ہماری جانب سے طے ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں جاتے فرماتے ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الآية هذا حديث حسن غريب من هذا المنزل ولا نعرفه الا من حديث موسى بن ابراهيم رواه عبد الله بن مسعود علي بن عبد الله ورواه علي بن عبد الله بن مسعود وغير واحد من اهل من كبار اهل الحديث حدثنا عن موسى بن ابراهيم وضرب عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر شيئا من هذا وبه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سوال کیا اس کے بارے میں تو ہم خبر دیے گئے کہ ان کی روحیں سخت پرندوں کے اندر چہتی پھریں گی جنت کے اندر جہاں چاہیں اور وہ ٹھکانا پکڑیں گی ان قنادیل کی جانب جو معلق ہیں عرش الہی کے ساتھ فطلع علیہم ربک اطاعۃ بس اللہ تعالیٰ جانے گا ان کے اوپر جاگنا اور یوں فرمائے گا هل تستزيدون شيئا کچھ اور زیادہ چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ کر دوں وہ کہیں گے ربنا ہے ہمارے رب وما نستزيد ہم زیادہ کیا چاہیں گے حالانکہ ہم جنت میں چاہتے ہیں جہاں پر چاہتے ہیں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھانے کا فرمایا کیا تم اور زیادہ چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ کر دوں پر جب وہ لوگ محسوس کریں گے کہ وہ چھوڑے نہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے جو لوٹا دیجیے آپ ہماری روحوں کو ہمارے بندوں میں یہاں تک کہ ہم دنیا میں لوٹ جائیں فرسلوا فی سبیلک مرۃ اخری ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں آدھا حدیث حسن صحیح قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن طائف بن سالم عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وزاد فيه اس کا اور اضافہ بھی کیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے اور ان کو بتا دیجیے کہ ہم راضی ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے سارا حدیث قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جابر وابن ابي راشد وعبد الملك ورب الملك قال عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يكتب بالنبي حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے وہ اس کو حضور تک پہنچا کے بیان کرنا ہے کہ حضرت نے فرمایا نہیں ہے کوئی آدمی جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن اس کی گردن کے اندر ایک سانپ پھر ہمارے اوپر اس کے رشتہ کو پڑھا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے رایا اور دوسری مرتبہ اس نے پڑھا اور اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے بعد کے ساتھ وہ ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے
حال میں اللہ کو ناراض ہوگا. پھر حضرت نے تلاوت فرمایا اس کا حصہ اللہ کی کتاب میں سے ان الذین یشترون بآیات اللہ الآیۃ اور پوجا کے معنی ہے افراح یعنی گنجا. گنجا انسان وہ گنجا ہی ہوتا ہے اس کے سر پہ بات نہیں ہوتا نا. چلیے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عبد الله بن سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ اتنی جگہ میں سے جتنا لمبا ایک کوڑا ہوتا ہے اسی جگہ کی جنت میں مل گئی. یہ پھر جیسا بہتر ہے دنیا میں سے کرو اگر تم چاہو فمن تخرجها من النار وتدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حديث. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا نجار بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي هريرة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبرهم أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافي لعوامه إلى ابن عبد مروان ابن حکم اس نے اپنے دربان کو بھیجا ابن عباس کے پاس. دربان کا نام کیا تھا؟ راس ہے, اس لیے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے. اس نے کہا اپنے دربان سے کہ اے رافع جا ابن عباس کے پاس. الفاظ مروان بھی یہ تو چلیے یہ الفاظ مروان کے ہیں. مروان کے الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں. اذهب يا رافع بپا کی ہجرہ ابن عباس ان سے پوچھو لئن کان کل امرئ اگر ہر آدمی کچھ ہوگا اس سے جو وہ دیا گیا ہے اور وہ احب ان محمد اور اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ تعریف کیا جائے اس کا کسی اوپر سے کچھ نہیں کیا. اگر ہر آدمی مہذب ہوگا تو پھر تو ہم سب کو عذاب دیا جائے گا. وہ آگے کو آگے آئے اس کے مزاج کے سلسلے میں کیا ہے اس کی تفصیل پوچھنے کے لیے ابن عباس کے پاس پوچھ گئے. ابن عباس نے کہا مالکم ولی هذه آیا تمہیں کیا ہوا اس آیت کے بارے میں؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے. وہ کرتے تھے یہ گڑبڑ جھوٹی خبر دیتے تھے اور سوچتے ہیں ہماری تعریف کی جائے اور ہمیں ہمارے بارے میں خیال کیا جائے گا. یہ اہل کتاب ثم تلا ابن عباس پھر ابن عباس نے آیت تلاوت فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ پر ابھی تلاوت فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں انہوں نے اس کو چھپایا اور خبر دی اس کے غیر کے ساتھ. پھر وہ نکلے اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہوں نے ان کو خبر دے دی اس کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا ہے وَاسْتَحْبَبُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ اور وہ تعریف کے تعریف ہوئے اس سلسلے میں حضور کی جانب وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِن كِتَابِهِمْ اور وہ خوش ہوئے اس سے کہ ان کو اہل کتاب ہیں وَمَا سَأَلَهُمْ اور جو ان سے پوچھا ہے حضور نے اس کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ہماری تعریف کریں گے کہ ہم نے ان کو بتایا حالانکہ جو کچھ تھا اس کے خلاف بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ابن عباس کے فرمان کا حاصل کہ مروان سے کہہ دو مسلمان اس کے مصداق نہیں ہے, اس کے مصداق تو ہے کتاب ہے. ابن هذا حديث حسن غريب صحيح. ومن سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری جسم ہوا فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس آئے میری عیادت کرنے کے لیے وقت اغمی علیہ ان کے اوپر تعریف ہو گئی تھی. فلما افقت جب مجھے افاقہ ہو گیا تو میں نے کہا کئی اپنی مالی میں کیسے فیصلہ کروں اپنی مال میں فسکتانی حضرت نے سکوت اختیار فرمایا. پھر یہ آیت نازل ہوئی کیا تمہیں کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں جو کہ تم فی اولادکم ذکر کریں تو حفظ الانثیین جو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. هذا حدیث حسن. وقد رواه غير واحد عن محمد بن المنكدر وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم بن
اصبنا نساء، تو ہم نے حاصل کیا عورتوں کا گرفتار کیا، لہن ازواج المشرکین، وہ مشرکات میں سے تھی، ہم نے گرفتار کیا ان کے شوہر سے مشرکین میں سے، بس ناپسند سمجھا ان کو ہم میں سے کچھ مردوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اب تمہاری باندیا ہے لا باقی هذا حدیث حسن. قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا بشير قال حدثنا عثمان البصري عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال اصبنا 7 ليال ومطاقنهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحسنات من النساء اذا ما ملكت ايمانهم. هذا حديث حسن وهكذا روى الثوري عن عثمان البصري عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وليس في هذا الحديث عن ابي الخليل ولا اعلم ان احدا ذكر ما اثبت في هذا الحديث الا ما ذكره معنا قد علم ابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اگر تم گناہ کبائر سے بچوگے تو یوں ہوگا. کبائر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کبائر کے سلسلے میں الشرک باللہ، مواقع والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی آدمی کو قتل کرنا، وقول الزور اور جھوٹی شہادت. هذا حدیث حسن غریب صحیح. ورواه ابن مبارك عن عمر وقال عبد الله بن ابي بكر ولا يصح. قال حدثنا عمر بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال حضرت نے فرمایا عذاب حدثكم باكبر الكبائر، کیا سب سے بڑے گناہ کا میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین. کہتے ہیں حضرت بیٹھے ہوئے تھے وکانا مستقیل، وجہ حضرت بیٹھ گئے وکانا مستقیل، حامہ کے ہاتھ تکیہ لگائے ہوئے تھے لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور، یا فرمایا قول الزور. فما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر یہی فرماتے تھے شہادت الزور، یہاں تک کہ ہم نے کہا لیتہو سکتا، کاش کہ آپ خاموش رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر بار بار فرمانے حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے بار بار فرما رہے ہیں شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت جھوٹی گواہی. هذا حديث حسن صحيح ضعيف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليس بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قلقل التيمي عن ابي امامه الانصاري عن عبد الله بن قيس بن جهني رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکبر الکبائر میں سے شرک باللہ، حقوق الوالدین، یمین غموس، جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، وما حلف حالف باللہ یمین صبر، اور قسم نہیں کھائی کسی قسم کھانے والے میں صبر کی، یمین صبر، یعنی برد جم کے اطمینان سے جمع ہوا ہے اس کے اوپر، اس سے تسلط ہونے کو تیار نہیں، اور مقصد ہے دوسرے کے مال کو قسم کے ذریعے سے اپنے مال کے اندر لینا. فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، بس داخل کیا اس نے اپنی زمین کے اندر مچھر کے پر کے برابر مگر کر دیا جاتا ہے ایک داغ اس کے قلب میں قیامت تک کے واسطے، یعنی ایک وہ داغ، ایک دھبا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. هذا حدیث حسن صحیح. اور ابو امامہ انصاری کو ابن ثعلبہ ہیں تو ان کے نام کا ہم کو معلوم نہیں ہے. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قراءة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وحقوق الوالدين او قال اليمين حقوق الوالدین یمین غموس میں شعبہ کو شک ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت حضرت ام سلمہ نے کہا مرد جہاد کرتے ہیں عورتیں بدعا نہیں کرتی، ہمارے لیے آدھی میراث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ولا
مجاہد کہتے ہیں اور اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات اور ام سلمہ سب سے پہلے سفر کرنے والی ہیں جو مدینے میں مہاجر بن کر کے آئی. سب سے پہلی عورت جو مدینے کے اندر مہاجر بن کے آنے والی ام سلمہ. هذا حدیث مرسل رواه بعض عن ابن مجاہد مرسلا کہ ام سلمہ نے ایسے ایسے فرمایا. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن ابي دينار عن رجل من ولد ام سلمة عن رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله ام سلمہ نے کہا حضرت لا اسمع ذکر النساء فی ہجرت کے اندر تو کوئی عورتوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انی لا اضل عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. کیسے ذکر نہیں ہے؟ ہمارے سارے کے جو ہے مرد اور عورت دونوں کا معلوم ہوا. ہجرت کے اندر بھی ذکر ہے اس کا تمہارا نہیں ہے. چلیے وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الحمزه قال قال عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے اوپر کیا حالانکہ آپ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے فقرات علیہ من سورۃ النساء میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی حضرت کے سامنے. جب یہاں تک کہ میں نے اس پر پہنچا کئی بڑی بنا بالکل شہید ہوں وہی بنا بکالا شہیدا. حضرت نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. میں نے حضرت کی طرف دیکھا ترجمان قرآن کریم کی تلاوت سن کر حضرت کی آنکھوں سے بہہ گئی. چلیے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت نے فرمایا اقرأ علیہ میرے ساتھ قرآن پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیہ میں آپ کے قرآن پڑھنے والے کا اونچی تھا. قرآن تو آپ کے اوپر ہی نازل کیا گیا ہے. حضرت نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن کو سنوں اپنے غیر سے. حضرت کا حکم ہوا فقرأت سورۃ النساء بس میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا کہتے ہیں بس میں نے دیکھا حضرت کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. یہ حدیث ابو الاحوص کی حدیث کے مقابلے پر اصح. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الاعمش نحو حديث معاوية بن هشام. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابي جعفر الرازي. شراب کے سلسلے میں ایک دم یہ نہیں آیا پہلے تو یہ اس میں کچھ نفع ہے اس میں کچھ نقصان ہے. پھر یہ آیا نماز کے وقت میں مت پڑھیے باقی آپ کے سامنے آ رہا. پھر آخری مرتبہ آیا قال انتم منکرون بعد بھی آؤ گے یا نہیں. خالا عمر یا انتہائی بادہ ہے تو یہ ایک دم سے حرام نہیں کیا کیوں گٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. تو آہستہ آہستہ باریک فرقہ ہے تو کہتا ہے مجھے بن گیا تھا سبق پھر قرآن سے وہ مسئلہ بھی تھے اس کی اگر کچھ جانتا ہے قرآن کو پارن کروں کب کیا. پھر جب میں نے سنائی ہے تو حق ہوا وہ منکرین حدیث ہوتے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. تو مجھے اس میں بیٹھا ہوا تھا جب 13-20-25 سال پہلے کی بات جب اس کی گفتگو شروع ہوئی میں سمجھ گیا یہ منکرین حدیث میں تھے کہ بس اس کی حرمت بات کر رہا ہے پارن سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بات بھی آؤ گے نہیں کیا مطلب بالکل آپ سے آپ نہیں گئے. چلیے حضرت علی ابن ابو طالب کہتے ہیں سنا لنا ابو زمان بن عوف طعاما
عبدالرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیاری ہماری دعوت کی، فدعانا ہم کو بلایا اور ہم کو شراب پلائی. یہ اس زمانے کی بات ہے، شراب نہیں ہوئی. فغدر الخمر منا، ہمارے دماغ کو اس نے ٹھنڈا کر دیا جو اس کا اثر ہوتا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، کوئی نماز پڑھ دو. فقط کرمونی، مجھے آگے بڑھا دیا. چلا بھی تو نماز پڑھا اور شراب پی رکھی ہے. بس میں نے پڑھی خدیا کافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. الٹا سیدھا ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا حدیث حسن غریب صحیح. وكثير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه عن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار میں سے ایک آدمی خاتم زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے نے مخاطبت کی فی شراج الحقہ، حقہ کی نادیوں میں، التي يسر بها النخل، جس کے ذریعے سے وہ اپنے باغات کو سیراب کر رہے تھے. انصاری نے کہا صرح الماء، پانی کو چھوڑ، جو گزرے. فابى علیہ، زبیر نے اس کے اوپر انکار کیا. فاقتسموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا جھگڑا لے کے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا زبیر سے تو اپنے باپ کو سیراب کر لے زبیر، اور پھر پانی کو چھوڑ دے اپنے پڑوسی کی جانب. بغضب الانصاری، انصاری کو غصہ آ گیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ منافق تھا، بعض لوگوں کا نہیں. وہ بعض آدمی کے اوپر عبادت سوال ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں ایسے جملے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے یہ نکلا. حضرت نے تو بہت معتدل فیصلہ فرمایا تھا. میں پانی دے کے تو اب کے انصاف پر پانی دے یہاں تک کہ دونوں تک بالکل کھیت لبریز ہو جائے، اس کے بعد اب آئے انصاف پر. کیوں؟ پہلے نمبر ان کے کھیت کا پڑ رہا، دوسرے نمبر پہ ان کا ہے، تو اپنا کھیت پورا لبریز کرنے کے بعد جب اسے پانی چھوڑے گا دوسرے کے لیے. حضرت کا سیراب متغیر ہو گیا. پھر فرمایا اے زبیر، اپنے پیٹ کو سیراب کر اور پانی کو روک، حتی یرجع الی الجبل، یہاں تک کہ دونوں تک پانی دب جائے، پورا لبریز ہو جائے. زبیر کہتے ہیں خدا کی قسم میرا گمان یہ ہے کہ آیت نازل ہوئی اسی کے سلسلے میں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میں نے سنا محمد بن اسماعیل سے فرماتے ہیں کہ روایت کیا ہے ابن وہب نے اس حدیث کو ابن سعد سے اور یونس نے زہری سے، زہری روایت کرتے ہیں عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے اسی کے. وروى شعيب بن ابي حمزه عن الزهري عن عروة بن الزبير ولم يذكر في عبد الله بن الزبير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت انه قال في زيد بن ثابت کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں فما لكم في المنافقين فئتين. کیا منافقین کے بارے میں تو گروہ ہو رہے تھے مسلمانوں سے، جنہیں ہاتھ نکال کے کوئی انہوں نے مشقت کے اندر ڈال رکھا ہے. قال رجع ناس من اصحاب النبي، لوٹ کر کے آئے حضور کے صحابہ لوگوں نحس سے. فقال الناس فيهم فريقين، لوگوں کے ان کے سلسلے میں دو فریق ہو گئے. ایک فریق ان میں سے کہتا تھا ان کو قتل کر دیجیے، اور ایک فریق کہتا تھا نہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی فما لكم في المنافقين فئتين. کیا ہوا دو جماعتیں تمہاری کیوں ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں؟ حضرت نے فرمایا انھا طیبۃ، کیا مدینے کے بارے میں فرمایا یہ پیدا ہے، اور پیدا جو ہے یہ تو خودی دوار کی بندی ہے، جو گندی چیز ہوگی ان کو نکال دیتا. کیا یہ فرمایا یہ جو خطرت تمہاری چل رہی ہے اس کا تحمل کر لے، یہ بہتر ہے. یہ نہیں ان کی اولاد کی ایمان لائے گی. لہذا ہوا ایسا، یعنی حضرت نے ایک فریق کی بات کو پسند نہیں فرمایا، اس کا حل کرو. لہذا ایسا ہوا ان کی اولاد مسلمان ہو. انھا طیبۃ، اور یوں فرمایا یہ خطرت ثوابت کو دور کر دیتی ہے جیسا کہ آگ دور کر دیتی ہے لوہے کی زندگی کو. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا مرقى بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حضرت
مقتول لے کر کے آئے گا قیامت کے دن قاتل کو، اس کی پیشانی اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اولاد دمن، اور مقتول کی رگیں خون بہا رہی ہوں گی، وہ کہے گا یا رب قتل نہیں کرتا، اس نے مجھ کو قتل کیا تھا، یہاں تک اس کو عرش الہی کے قریب کر دے گا۔ کہتے ہیں بس انہوں نے ذکر کیا ابن عباس کا توبہ کی، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قال ابن عباس فرماتے ہیں مَا نُسِخَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا تُبْدِلَتْ، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی، وَأَنَّىٰ لَهُ التَّوْبَةُ، اور کہاں کیوں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے اس آیت کی وجہ سے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ مومن کا قاتل مسلمان کا قاتل تو مخلد فی النار ہوگا۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يُقْبَلُ تَوْبَتُهُ لِمَاذَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، یعنی یہ نہیں بنا رجلا مؤمنا ہے من حيث انه مؤمن، اور من حيث انه مؤمن مطلب کرنے والا کون ہوگا؟ ويكون كافرا لا محالہ ويكون بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جب مشکات پڑھتا تھا مجاہد آئی میں تو میں نے کچھ اشعار لکھے تھے، اس میں ایک شعر بطالی بن کا شعر سنا رہا ہوں، مگر ظالم نہیں سمجھے ہیں مومن کے اشارے کو، ومن يتعدى حدود اللہ سے اس کے ارادے، ومن يقتل مؤمنا فرمایا۔ اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مارتا ہے، اپنے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا اس کی وجہ سے مارتا ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے نہیں مارتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر کے اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، وہ مقدر زندار ہو، صحیح طرح اور کوئی اخبار اس طریقے سے اکابر سے منقول ہیں وہ تشدید کے اوپر میں۔ چلیے وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما وهو لم يرفعه، وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رفعه عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما انه قال ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی حضور کے کچھ صحابہ کے پاس کو گزرا اور اس کے آدمی کے پاس میں اس کی بکریاں تھی، فسلم علیہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسلمانوں نے کہا ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم، یہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم سے پناہ پا سکے۔ غلط فہمی ہو گئی، بس وہ کھڑے ہوئے، وہ قتلوہ، اسے مار ڈالا، وہ اخذوا غنمہ، اور اس کی بکریوں کو چھین لیا، فاتوا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لے کر کے آئے حضور کے پاس، تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ ایک آدمی تم کو کہہ رہا السلام علیکم، تم نے کیسے کہہ دیا؟ وہ واقعی مومن تھا، وہ غلطی ہو گئی، وہ قطع اجتہاد ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال لما نزلت الايه القائلون من المؤمنين، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنين، اب جو بیچارے نابینا تھے تو کیسے جائیں گے جہاد میں، پریشان ہو گئے، تو حضرت عمرو بن ام مکتوم حضور کے پاس آئے اور وہ نابینا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما تأمرونی، آپ ان کو کیا حکم دیتے ہیں، میں جو ذلیل البصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی غیر اولی ضرر تک آیا، تو حضرت نے فرمایا ایتونی بالقطع کے معنی موٹی ہڈی جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، بڑی ہڈی لاؤ اور دباغ لاؤ، یا جو فرمایا کاغذ لاؤ اور دباغ لاؤ، اعلیٰ حدیث حضرت صحیح۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن ام مکتوم اسی کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، اور حقیقت میں وہ عبداللہ ابن زائدہ ہے، اور ام مکتوم تو اس کی ماں ہے، ماں کی جاتی خدمت کرتے ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم سمع مسلما قال عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر من بدر، برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ جانے والے ہیں
کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ بدر میں جانے سے، اور وہ لوگ جو نکلنے والے ہیں جنگ بدر کی جانے، جبکہ غزوہ بدر کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تو آپ اللہ کہتے ہیں اور ابن مکتوم ان دونوں نے کہا ہم تو اندھے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے اجازت ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. بس یہ قائدین جو ہیں یہ اولو الضرر ہیں، فضل اللہ المجاہدین على القاعدین اجرا عظیما، فضیلت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والے پر اجر عظیم، یعنی اس بدلے میں سے بہت سارے درجات ہیں قائدین کے مقابلے پر جو مؤمنین میں سے ہیں اولو الضرر کے نام. بہرحال جو جا کر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو وہاں جا کر اپنی جان کے اوپر کھیل رہے ہیں بہرحال ان کو کچھ ملے گا نا. بھائی نماز جنازہ پڑھنا سب کے اوپر فرض نہیں، کسی نے اگر نہیں پڑھی تو اس کو گناہ نہیں، لیکن جن لوگوں نے پڑھی ہے تو ان کو فضیلت اور ثواب ملے گا نا. حدیث غریب من هذا الرجل من حدیث ابن عباس، اور مقسم اس کو کہا جاتا ہے مولا عبداللہ بن الحارث، اور کہا جاتا ہے مولا عبداللہ بن عباس، اور مقسم کی کنیت ابو القاسم ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابي صالح بن يسان عن ابن شهاب قال حدثني سعد بن سعد الساعدي فقال رايت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم املى عليهم لا يستوي القاعدون. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو املا کرا رہے تھے لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. پس ان کے پاس آ گئے ابن ام مکتوم اور حضرت میں صحبت املا ہی کرا رہے تھے. یملھا وہ یملیھا کو یملھا کی شکل میں پیش کیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو جہاد کرتا، وکان رجلا اعمى، اور میں نابینا آدمی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اپنے رسول پر. زید بن ثابت بیٹے کیا کہتے ہیں عبرت کی راہ کی بے نقل تو تمہیں ہوتا ہے دوستوں میں، عبرت کی راہ ان کی راہ پر زید بن ثابت کی ان کو املا کرا. جب حضرت پر آیت نازل ہوئی میری راہ پڑھنے کے وہی نازل ہوگی کہ تو عجیب کیفیت ہوتی اور تم میری ران پڑھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اپنے رسول پر، حالانکہ حضرت کی ران میری ران کے اوپر تھی، بس میری ران بھاری ہو گئی. یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئی کہ میری ران پھٹ جائے. تم مسئول ہو، پھر وہ وہی کے نزول کی کیفیت حضرت سے دور کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی مطلب یہ نابینا کو، لیکن ان کو موجود رہے ان کو مستثنا فرما دیا. هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين روى سهل بن ثابت الخارجي عن مروان بن الحكم ومروان لم يسمع منه. مروان نے نہیں سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تابعین میں تھے، وہ حضور کا زمانہ اس نے پایا ہے، مگر اس کو اس کے خاندان کو حضرت نے وہ صاحب کی جاری بلا وطن کر دیا تھا. وہ عمر میں یہ حسن حسین کے برابر ہے مگر صحابہ میں سے نہیں ہے. تو حضرت والدین نے لکھا ہے کہ وہ ہوا من صغار الصحابہ کا حسن حسین وہ ہوا بات دیکھا تھا پکی ماں وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن بابا وقال ابن اميه قال ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے بھی تعجب کیا اس سے کہ کس نے تم نے تعجب کیا. تب میں نے ذکر کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہمارے اوپر، یا اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول فرماؤ. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد ثنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا ابو هريره حضرت نکلے سجنان اور عثمان کے درمیان میں
یعنی جنگ کے موقع پر یہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو جگہ ہیں تو مشرکین نے کہا ان کی ایک نماز ہے جو ان کو زیادہ محبوب ہے، ان کے ابا ان کو بیٹوں سے دی، وہ اصل کی نماز ہے۔ فاجمعوا امرکم، اپنے معاملے کو تیار کرو، فیملوا علیہم میلۃ واحدہ، ایک بال ان کے اوپر حملہ۔ جب یہ اصل کی نماز پڑھیں گے یہ طے کیا، حضرت جبریل نے سارا بتا دیا، صلاۃ خوف پھر دال پر ایک جماعت ایسے ایک جماعت ایسے تو پڑھی گئی، اور حضرت جبریل آئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فامرہ ان یقدم اصحابہ شطرین، حضرت جبریل نے آپ کو حکم دیا کہ تقسیم کرنے اپنے صحابہ کو دو حصے میں، فیصلیم ان کو نماز پڑھائیں اور دوسری جماعت کھڑی رہے ان کے پیچھے، اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کے سامان اور اپنے ہتھیار لے کر کے کھڑے ہوں، پھر آگے دوسری جماعت اور پڑھا دیں اور آپ ہمارے ان کو ایک رکعت، ثم یأخذوها اولئک، پھر یہ لوگ بھی اپنا بچاؤ کے سامان اپنے ہتھیار رکھیں، فتکون لهم رکعت، تو ان کے لیے تو ایک رکعت ہوگی امام کے ساتھ، اور حضور کے لیے 2 رکعتیں ہو جائیں گی، یعنی ہر ایک جماعت کی امام کے ساتھ ایک رکعت۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن زيد عن ابي هريره وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش السلمي وابن عمر وحذيفة وابي بكر وسالم بن ابي حسنة رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وابو عياش السلمي اسمه زيد بن ثابت، وبه قال حدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب۔ بات یہ ہوئی کہ بشیر تھا ایک بنو غیرب میں سے چور بھی تھا، گنماز بھی تھا، حضور کی شان میں تو تھا منافق، حضور کی شان میں چیزوں کے اشعار کہہ کے دوسرے کی جانب منسوخ کرتا تھا۔ اہل عرب کیوں کہتے ہیں مگر لوگ سمجھ جاتی ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ اگر رفاعت یہاں چوری کر دی اس نے، وہ غلہ آیا انہوں نے خرید کے رکھا اور اپنے وہ ٹنکی جو ہوتی اس زمانے میں ٹنکی بھرنے کا وہ ہوتا ہوا طریقہ اس میں بڑا، اس میں ہتھیار بھی تھے اور نفق لگا کر کے اندر ہوتا سارا غلہ ہتھیار میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ سے کہا، قتادہ حضور کے پاس گئے، حضرت خاموش رہے، ان کو معلوم ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اپنے ایک سردار آدمی کو حضور کے پاس بھیجا تو ابھی بغیر وجیلہ بغیر ثبوت کے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، پھر قتادہ پھر گئے حضور کے پاس بغیر وجیلہ ثبوت کے تم ایسا کام کر رہے ہو، تو وہ کاش کے میں خاموش سے رہتا تھا، آگے واپس ان کے چچا نے کہا کہ کیا ہوا، حضرت نے ایسے فرمایا کہ واللہ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، پھر حضرت کو تنبیہ فرمائی بدماش کب ملا بدماش، خدا کا سمجھ میں آ گیا حصہ۔ قتادہ ابن النعمان کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ گھر والے جن کو بنو عبید کہا جاتا تھا، ایک بشر تھا، بشیر تھا، مبشر تھا۔ بشیر یہ منافق تھا، یہ شعر کہتا تھا مجاہد بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجو کرتا تھا اس شعر کے ذریعے سے حضور کی، پھر اس کو منسوخ کر دیتا تھا بعض عرب کی جانب کہ ان کا شعر ہے، حالانکہ شعر اسی کا ہوتا تھا۔ پھر کہتا تھا کالا فلان کدا وکدا، پر جب کہ اس کو سنتے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو کہتے واللہ ما یقول هذا الشعر الا هذا القبیل، خدا کی قسم نہیں کہتا یہ شعر کوئی مگر یہی قبیل، او کما قال الرجل۔ اور کہتے ہیں کہ ابن الزبیر قال کے ان اشعار کو کہنے والے کون ہیں؟ ابن الزبیر، اور تھے وقال اہل بیت، اور یہ جو تھے ابن الزبیر یہ حاجت والے تھے، فاقے والے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی وہی حال تھا، اسلام میں بھی وہی حال تھا۔ وكان الناس انما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، اور لوگ ان کا کھانا مدینے میں کھجور اور جو تھا۔ وكان الرجل اذا كان له يسار، اور ہوتا کوئی آدمی جب اس کے لیے کچھ مالداری ہوتی، فقدم ذاخرة من الشام، پس آتا کوئی قافلہ غلہ لے کر شام سے، من الظلمة یعنی غلے کا، گیہوں کا، ابتاع الرجل منها، تو وہ غلہ آدمی اس میں سے اس سے خرید لیتا، فخص بها نفسه، پس خاص کرتا اس کے ساتھ اپنے یاد کرتا، کبھی جی چاہتا ذرا گیہوں کی روٹی طرح پکا کے دے دینا، اور عام طور سے عیال ان کا کھانا کھجور اور جو ہوتا تھا۔
فقدمت قافلۃ من الشام، ایک قافلہ آیا شام سے، تو میرے چچا رفاع ابن زید نے ایک بوجھ خریدا، کہنے گا گیہوں کا، فجعلہ فی مشربۃ لہ، اپنی ٹنکی میں اس کو کر دیا، اور اسی ٹنکی میں وہ سلاح ہتھیار کے ڈروں کی اور تلوار تھی، فعودی آ رہی تھی، بس ان کے اوپر چوری کی گئی گھر کے نیچے سے، فنصبت المشربہ، ٹنکی کے اندر خوراک کیا گیا، وأخذ الطعام، غلے کو دے دیا گیا، ہتھیار کو دے دیا گیا۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اتانی امی رفاع، قتادہ کہتے ہیں میرے پاس میرے چچا رفاع آئے، کہنے لگے یبن اخی، اے میرے بھتیجے، انہ قد عدی علینا فی لیلتنا ہذہ، اس رات میں ہمارے اوپر چوری کر دی گئی، فنصبت مشربتنا، ہماری ٹنکی کے اندر نقل کر دیا گیا، وَضُرِبَ بِطَعَامِنَا، اور ہمارا غلہ، ہمارے ہتھیار لے لیے گئے۔ کہتے ہیں فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ، ہم نے رات میں علاقے میں جستجو کی، وَسَأَلْنَا، ہم نے لوگوں سے سوال کیا، ہم سے کہا گیا ہم نے دیکھا ہے بنو عبید کو انہوں نے اس رات میں آگ جلائی تھی، مطلب یہ حرکت ان کی ہے، وَلَا نَرَىٰ فِيمَا نَرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ بَعْضِ طَعَامِكُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم جہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں مگر تم میں سے کسی کے غلے کے اوپر، یعنی وہ جو آگ جلا رہے تھے وہ مطلب یہ وہ تمہارا غلہ تھا۔ کہتے ہیں بنو عبید وکانا بنو عبید قالوا، اور بنو عبید کہتے ہیں نحن نسأل فی الدار، ہم پوچھ رہے ہیں گھر میں، واللہ ما نرى صاحبكم الا لبید ابن سعد، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علاقے میں معلومات کی، ہم تمہارا ساتھی چوری کرنے والا وہ لبید ابن سعد ہے، وہ چوری کرنے والوں کی خوف یہ کہہ رہی، لبید ابن سعد کا نام لے رہی، رجل منا لہو صلاح و اسلام، وہ ہمارا ہی ایک آدمی تھا، وہ نیک صالح تھا، صاحب اسلام تھا، فلما سمع لبید، جب لبید نے اس بات کو سنا اختلف، اپنی تلوار کو پھونک لی اور کہا انا اضرب واللہ لأخالدنکم ھذا السیف، میں چوری کر رہا ہوں، خدا کی قسم تم کو اس تلوار سے نمٹا دوں گا، یا تو اس چوری خدا ہی جس کا نام لیا گیا تھا تلوار کا چوروں کے کام، یا تو ظاہر کر دو نہیں تم کو کیوں کر۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تم جاؤ گئے بزرگ، کما ان کا بچھائی دیا، تو چوری کرنے والا نہیں، یہ کہہ کر جان بچائی لبید سے، یا جان بچی۔ فسألنا فی الدار، بس ہم نے علاقے کے اندر سوالات کیے، یہاں تک کہ ہم کو شک نہیں ہوا کہ وہی بنو عبید والے اصحاب ہوا، وہی اصحاب ہے۔ تو مجھ سے کہا میرے چچا نے میرے بھتیجے کاش کی پجارے حضور کے پاس، فذکرت ذلک لہ، آپ ذکر کریں اس کا حضور سے، فقال کہتے ہیں فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ گھر والے اہل جفا ہیں، انہوں نے ارادہ کیا میرے چچا رفاع ابن زید کی جانب، فنقبوا مشربۃ لہ، ان کی ٹنکی کے اندر نقب لگا دیا اور ان کے ہتھیار اور ان کا غلہ لے لیا، بس چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر ہمارے ہتھیار واپس کر دیں، پہلے ہاتھ غلہ فلا حاجۃ لنا فیہ، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ قتادہ نے جا کر یہ کہا حضور سے، حضرت نے فرمایا سألوا فی ذلک، میں اس کے سلسلے میں مشورہ کروں گا، قریب حکم کروں گا۔ پر جب کہ سنا بنو عبید نے کہ قتادہ نے جا کے حضور سے ایسا کہا، اتوا رجلا منہم، وہ اپنے میں سے ایک آدمی کی بات ہے جس کو کہا جاتا تھا حسین بن عروہ، فقدموہ فی ذلک، انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی، واجتمع فی ذلک ناس من اہل الدار، اور اس سلسلے میں ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے کہاں حضور کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قتادہ ابن النعمان اور ان کا بیٹا حامدہ انہوں نے ارادہ کیا ہے ہم گھر والوں کی جانب، حالانکہ ہم اہل اسلام ہیں، اہل صلاح ہیں، یرمونہم بالسرقہ، وہ ان کو تہمت لگا رہے ہیں چوری کی، بغیر کسی بینہ، بغیر کسی ثبوت کے۔ قتادہ کہتے ہیں جب وہ حضور سے یہ کہہ دیا ہے، پس میں حضور فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا، فکلمتہ، میں نے حضور سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا امیت الی اہل بیت، تم نے ارادہ کیا ایسے گھر والوں کی جانب جن کی جانب سے اس
استدام اور صلاح کا ذکر کیا جاتا ہے. ترمیم بالصرقہ، تم ان کو تہمت لگا رہے ہو چوری کی. علاقے کی سبق ولا بجینا بغیر ثبوت و بجینا کے کہتے ہیں قتادہ. فرجع، میں لوٹ کے آیا اور میں نے تمنا کی کہ میں نکال دیتا اپنے بعد مال کو اور میں حضرت سے گفتگو نہ کرتا. میرے پاس میرے بیچاری پہا آئی تھی، چوری ہوئی تھی. انہوں نے کہا اے بھتیجے ماں سنا تھا کیا کیا تم نے؟ بات پر بیما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو خبر دی اس بات کی جو مجھ سے حضور نے کہی تھی. انہوں نے وقت کہا اللہ المستعان، پر ہم نہیں ٹھہرے یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. کیا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. خائنین سے مراد بنو قریظہ، ان کی طرف آپ ان کے طرف نہ بنے. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے. مما قلت لقتادہ، جو آپ نے قتادہ کو تنبیہ کی ہے اللہ حکم فرما، اللہ سے استغفار کیجیے جو باتیں آپ نے قتادہ سے بولی. ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان غفارا حلیما. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپا رہے ہو. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وهو معهم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ آیت نازل رحیماً تک، یعنی اگر وہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسہ الی قوله اثما مبینا. اور ان کا یہ کہنا جو انہوں نے کہا تھا نبی سے ولولا فضل اللہ علیک وعلی قوله فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. جب کہ قرآن کریم نازل ہو گیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار آئے فرضہ الی رفاعہ، تو انہوں نے آیت کے نازل ہوتے ہی سب کو لے کے آ، کیونکہ قرآن کریم نے واضح کر دی. میں اس کو لے کر فرضہ الی رفاعہ کی جانب واپس کر دیا. قتادہ کہتے ہیں جب میں اپنے چچا کے پاس ہتھیار لے کر آیا وکان شیخا قد عشیا، اور وہ ایسے بوڑھے تھے جو جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. عشیا فرمایا یہ عصا، یہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کو کیا بالجاہلیت، زمانے جاہلیت ہی سے ایسی کمزوری تھی ان کی آنکھ میں. وَكُنْتُ إِسْلَامَهُ مَدْخُولًا، میں ان کے اسلام کو تھوڑا نہیں تھا سمجھتا، بھتیجا کہہ رہا. لیکن جب میں ہتھیار لے کر کے آیا اور چچا نے کہا میں کیا کروں گا اللہ کے راستے میں وقت ہے. اب میں سمجھا میرا خیال غلط تھا کہ تو کامل انسان ہے. فلما اتيته بالسلاح، جب میں لے کر کے آیا ان کے پاس ہتھیار، اس نے کہا اے بھتیجے یہ سب اللہ کے راستے میں ہے. بس میں پہچان گیا کہ ان کا اسلام بالکل صحیح ہے. فلما نزل القرآن، جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو یہ سب حرکت کرنے والا کون تھا؟ منافق بشیر. سب سے وہاں سے بھاگنا پڑا. لہی کا بشیر بالمشرکین، تو بشیر مشرکین سے جا ملا. فنزل اترا حذیفہ بن ثابت بن سمیہ کے پاس. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بہرحال جب یہ گزرا خلافہ کے بعد رما تو اپنے اشعار میں ہجو کی متہم کیا اس کو. حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار کے اندر فاخذت رحلہ، اس نے خلافہ نے اپنا سامان لیا رکھا اس کو اپنے سر کے اوپر، اس کو لے کر کے نکلی. فرمت بھی بالخطہ، وہ اپنے سامان کو پھینکا مقام نفسہ کے اندر. ثم قالت، پھر کہنے لگی اس کو بشیر کو احریتنی شیخ حسان، تیری وجہ سے مجھ کو ہدیے میں مل رہے ہیں حسان ابن ثابت کے شعر. ما كنت تأتيني بخیر، تو میرے پاس خیر کو لے کر کے نہیں آ رہا، تیری وجہ سے یہ میری برائیاں ہو رہی ہیں. هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحضرمي وروى يوسف بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده. وقتادة ابن النعمان یہ ابو سعید خدری
یہ اخیار کی بھائی ہیں، اور ابو سعید ان کا نام سعد بن مالک بن سنان۔ چلیے وفيه قال حدثنا قتادة بن مسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل عن اسرائيل عن سعيد بن ابي بكر فرماتے ہیں نہیں ہے قرآن میں کوئی آیت یہ زیادہ محبوب کوئی آیت کے مقابلے پر ان اللہ لا یغفر وان ترک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا حدیث حسن غریب۔ اور ابو باقا اس کا نام ہے سعید بن علاقہ۔ چلیے وسويد بن ابا جهم وهو رجل مطيع وما سمع من ابن عمر وابن الزبير بن مهدي كان يلبسه قليلا ابن مهدي كان يلبسه قليلا کے اندر تھوڑا سا کام ہے۔ وفيه قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن ابي زياد بن المعنى واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي محيص عن محمد بن قيس بن وخامة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جب یہ آیت نازل ہوئی میں یعمل سوءا یجزى به، تو یہ مسلمانوں کے اوپر شاخ گزری فشکوا ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی انہوں نے حضور سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا داروا وسددوا، اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، ہر اس چیز میں جو مسلمان کو پہنچتی ہے کفارہ ہے، یہاں تک کہ کاٹا کو اس کو لگ جائے یا زخم کو اس کو ہو جائے۔ هذا حدیث حسن غریب۔ اور ابن معیط اس کا نام عمر ابن عبد الرحمن ابن معیط ہے۔ وفيه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا تو یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی میں یعمل سوءا یجزى به ولا یجوز له من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر کیا میں تیرے سامنے ایک آیت نہ ہوں جو میرے اوپر نازل کی گئی؟ میں نے کہا بتا یا رسول اللہ، تو حضرت نے مجھ کو یہ آیت سنائی، بس میں نہیں جانتا کہ انی وجدت فی بس مگر میں نے پایا اپنی کمر کے اندر ٹوٹنا، بس میری کمر اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی، آیت کو سن کر میری کمر بوجھل ہو گئی، گڑیا خراب ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ماں شانو کا یا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو برا عمل نہ کرتا ہو؟ وَإِنَّا لَمَجْزِيُّونَ بِمَا عَمِلْنَا، ہم کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کہ ہم عمل کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا بہرحال آپ اے ابو بکر اور مومنین بدلہ دے دیے جاؤ گے اس کا دنیا ہی کے اندر، یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے انسان میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور بہرحال دوسرے کافر لوگ اکٹھا ہوتا رہے گا یہ ان کے واسطے، یہاں تک کہ وہ اس کا بدلہ دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ چلیے هذا حديث غريب وفي إسناده وقال موسى بن عبيد الله في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد أحمد بن حنبل وهو لا يشبع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح، وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس کہتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ان کو طلاق دے دیں، انہوں نے فرمایا حضرت مجھ کو طلاق نہ دیں، مجھ کو روکے رکھیں اور میں اپنا دل اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو حضرت نے ایسا کر دیا، بس یہ آیت نازل ہوئی فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا واصلحوا خیر فما اصطلح علیہ من شیء، جس چیز کے اوپر بھی فریقین اتفاق کر لیں بس یہ جائز ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ وفيه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي سلمة بن البراء رضي الله تعالى عنه انه قال آخر آیت نازل ہوئی، یہ آخر میں جو چیز نازل ہوئی ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، هذا حدیث حسن۔ اور راوی جو ہیں ابو بکر ان کا نام سعید بن احمد ہے اور ان کو یحمد الطوری بھی کہا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا احمد بن يونس عن ابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه انه قال حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ابھی تو بات واضح نہیں، حضور نے فرمایا آیت السیف تجھ کو
مطلب یہ ہے سورہ نساء کے آخری حصہ جو آیا جہاں اس کا ذکر آیا وہاں اس کی وضاحت موجود ہے. وہ اس کا اول حصہ وہ نازل ہوا ہے سردیوں میں, یہ نازل ہوا ہے گرمیوں میں, اس لیے اس کو آیت الصیف کہا اور اسی سورت کی آیت ہے. شروع میں بھی ذکر ہے, آخر میں بھی ذکر ہے. بس اتنا ہو گیا. This long hadith that we just did right now, where they restore the food.